اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اور ابراہیم کے مذہب سے اعراض نہیں کر سکتا مگر وہ شخص جو اپنے نفس سے ناواقف ہو، نادان ہو، اور یقیناً ہم نے ان کو منتخب کیا دنیا میں اور وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے تھے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ماقبل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور اسی طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ اور اسی کے ساتھ ان کی دعا کا تذکرہ آیا ہے جو انہوں نے اس امت کے لیے دعا کیا ہے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے دعا کیا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اس کے بعد ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ انہوں نے ایک امت کی دعا کی کہ میری نسل میں سے، میری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا فرما جو آپ کی مطیع ہو، فرما بردار ہو، اور اسی کے ساتھ ان میں ایک رسول بھیج جو انہیں آپ کی آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ابراہیم کے مذہب سے اور ابراہیم کے طریقے سے، جس طریقے پر وہ تھے، وہی اعراض کر سکتا ہے جو اپنے نفس سے ناواقف ہو، یعنی جو اپنے نفس کو اور اپنی جان کو اور اس کے مقصد سے ناواقف ہو کہ ہاں مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، وہی شخص اعراض کر سکتا ہے۔ ورنہ جو شخص اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد سے واقف ہو کہ ہاں مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، تو وہ شخص ابراہیم کے مذہب سے اعراض نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا۔ اور یقیناً ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کیا، یعنی امامت کے لیے، کہ ہم نے ان کو امام بنایا، پیشوا بنایا اور مقتدی بنایا ابراہیم علیہ السلام کو، کہ ان کو سبھی لوگ مقتدی اور پیشوا مانتے، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں، یعنی اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں ہوں گے، یعنی آخرت میں بھی ان کو بڑا مرتبہ ملے گا۔ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو مرتبہ دیا کہ ان کو پیشوا بنایا، امام بنایا، مقتدی بنایا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بڑا مرتبہ دیں گے۔ جبکہ ان سے ان کے رب نے کہا کہ تم اطاعت کرو، تم میری فرما برداری کرو، تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا، میں سارے جہانوں کے رب کا مطیع ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ تم اطاعت کرو میرے احکامات کی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اطاعت کی، انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اور اسی کی وصیت کیا ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو
اور اسی طرح یعقوب نے اپنے بیٹوں کو، یعنی اسی طریقے پر اور اسی مذہب پر چلنے کی وصیت کیا اور تاکید کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہ دیکھو تم اسی مذہب پر اور اسی طریقے پر جس پر میں تھا اور جس پر میں چلا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ اور پسندیدہ طریقہ ہے، لہذا تم اسی پر قائم رہنا اور اس پر چلنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس کی وصیت کیا، اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اس کی وصیت کیا کہ جس طریقے پر ہمارے آبا و اجداد، ہمارے دادا حضرت ابراہیم تھے، اسی طریقے پر تم قائم رہنا، اس سے ہٹنا مت۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، چنا ہے، لہذا تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو، اسلام کو منتخب کیا ہے، چنا ہے، لہذا اسی پر قائم رہنا، موت تک قائم رہنا، نہ مرنا مگر اسلام کی حالت میں۔ یعنی تم اس بات کی کوشش کرنا کہ تم ایسے اعمال میں اپنے کو لگانا کہ جس کی وجہ سے ایمان پر اور اسلام پر خاتمہ ہو۔ ظاہر ہے کہ موت یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، موت تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اور حیات یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اپنے سے نہ مر سکتا ہے اور نہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسے اعمال میں اپنے کو لگانا کہ جو اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہیں، کہ پھر اس کی برکت سے تمہارا خاتمہ وہ ایمان پر اور اسی طرح اسلام پر ہوگا۔ ورنہ اگر تم نے اپنے کو ایسے اعمال میں لگایا کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، تو پھر اسلام پر، ایمان پر خاتمہ ہو یہ بہت مشکل ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، چنا ہے، لہذا تم اسلام کی حالت میں ہی مرنا، یعنی تم اس بات کی کوشش کرنا۔ ظاہر ہے یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں مرے، مطلب اس کا یہ ہے کہ تم اس بات کی کوشش کرنا کہ اپنے کو ایسے اعمال میں لگانا کہ جو اسلام پر خاتمے کا سبب ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم اس وقت موجود تھے جس وقت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا اور ان کو وصیت کیا، یعنی اپنے آخر وقت میں ان سے اقرار لیا کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، لیکن میرے جانے کے بعد تم کس کی پرستش کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے جانے کے بعد تم جو ہے میرے طریقے کو چھوڑ دو گے اور بھٹک جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے معبود کی، یعنی جس کی عبادت آپ نے کیا ہے، اور اسی طرح آپ کے جو آباء و اجداد ہیں حضرت ابراہیم اور اسی طرح حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، ان لوگوں نے جس معبود کی عبادت کی ہے، جس رب کی عبادت کی ہے، ہم بھی اسی رب کی عبادت کریں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ان لوگوں سے جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی، یعنی تم موجود نہیں تھے، اس وقت موجود نہیں تھے،
ہم تم کو بتلا رہے ہیں، اس قرآن کے ذریعے سے ہم تم کو بتلا رہے ہیں کہ یعقوب نے اپنی موت کے وقت، اپنے انتقال کے وقت یہ کہا تھا۔ جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس معبود کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کے، یعنی جس کی عبادت آپ نے کیا ہے ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے آپ کی موت کے بعد۔ اور اسی طرح آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، پیچھے چلی گئی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا۔ جو اعمال انہوں نے کیے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اگر انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں تو اس کا نفع ان کو پہنچے گا، اور اگر برے اعمال کیے ہیں تو اس کا وبال اور اس کا نقصان ان کو ہوگا۔ اور تمہارے لیے وہ اعمال ہیں جو تم نے کیے ہیں، یعنی تم نے جو اچھے اعمال کیے ہیں اس کا نفع تم کو پہنچے گا، اور اگر تم برے اعمال کرو گے تو اس کا نقصان تم کو ہوگا، یعنی ایک کی وجہ سے دوسرے کو نقصان نہیں ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جو گناہ انہوں نے کیا، جو برائی انہوں نے کیا، اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ گناہ کیوں کیا۔ ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پچھلی جو امت ہے اس نے جو گناہ کیا ہے اور برائی کی ہے تو اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے یہ برائی کیوں کی ہے۔ تم نے جو برائی کی ہے تو تم سے تمہارے اعمال اور تمہاری برائی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔